آپ کو میری طرف سے میرا گھرانہ آن لائن چرچ میں خوش آمدید۔ کبھی آپ نے دیکھا، سنا یا پڑھا کہ خدا گلیوں میں کہتا پھرے یا دروازوں پہ دستک دیتا پھرے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو؟ جی ہاں، گزشتہ دنوں میں یہی ایک دعویٰ اور یہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے ہمیں موصول ہوا میڈیا کے اوپر کہ کہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ویسے تو پڑھے لکھے شخص بتا سکتے ہیں کہ بے شمار جگہوں پر بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان ایکویویکل اور ان ایمبیگوسلی، یعنی کہ بغیر اس لائن کے رد و بدل کہ مجھے یہ لائن دکھائیں کہ جہاں یہ بات لکھی ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ تو یقیناً ہم تو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور جو مسیح نے کہا وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسیح کے سوال کے جواب کے اصولوں میں ایک یہ بھی اصول تھا کہ مسیح سوال کرنے والے کو بھی سوال کرتے تھے۔ تو اگر مسیح ان کے سامنے ہوتے ڈاکٹر صاحب کے، تو وہ مسیح کو کہتے کہ کہاں لکھا ہے یا کہاں بتاؤ، تو مسیح یقیناً اس کو پوچھتے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو، کیا اس خدا نے بھی ان ایکویویکل اور ان ایمبیگوسلی، یعنی کہ بغیر کسی رد و بدل یا تنازل کے خدا نے کہا ہو تمہارے خدا نے کہ میں خدا ہوں؟ تو یہاں پر میرا اشارہ ذاکر نائک صاحب سے سوال ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ خدا اللہ پاک نے کہا میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو؟ ہاں، عقل مند شخص، دوبارہ میں ذکر کروں گا کہ سیاق و سباق اور ان آیات کو بتا سکتے ہیں، جس طرح قرآن اس کی سورہ نمبر 20 اس کی 14ویں آیت میں بڑے واضح طور پر کانٹیکسٹ میں اگر آپ پڑھیں، سیاق و سباق میں دیکھیں، اس آیت کو بخوبی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں، میری عبادت کرو میری یادگاری میں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یادگاری میں میری عبادت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اب اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے، وہاں اس طرح دکھائیں، تو وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہر ایک شخص یہ بتا سکتا ہے قرآن میں سینکڑوں بار اللہ پاک نے کہا ہوگا کہ میں خدا ہوں۔ اسی طرح آپ انجیل مقدس میں بھی اس طرح کی باتیں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ سب سے اہم ترین بات، جس طرح ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب اور اس کی آخری آیت میں یسوع مسیح واضح طور پر کہتے ہیں کہ ابن آدم، اپنے آپ کو وہ ابن آدم دانیل نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ابن آدم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اگر آپ کو سبت لفظ کا پتہ نہیں، تو سبت لفظ دراصل فوراً تخلیق کائنات کے فوراً بعد خدا نے حکم دیا تھا آرام کا، جس میں لوگ آرام کریں، اور 10 احکام کا اگر آپ کو پتہ نہیں تو یہ 10 احکام حضرت موسیٰ کو شریعت میں ملے تھے، اور ان میں ایک حکم تھا سبت کا، جو بڑا لازمی حکم تھا، جس میں ایماندار آرام کریں اور خدا کی بندگی کریں۔ اور جب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، تو وہاں پر واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جب مالک ہوں سبت کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم میں نے دیا تھا، میں مالک ہوں، اور اسی طرح جب تم سبت میں آرام کرو، عبادت کرو، تو اس مالک کو یاد کرو۔ تو مسیح اپنے بارے میں بڑے شگاف الفاظ میں اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ حقیقی خدا کو ملتے ہیں تو آپ انتظار نہیں کرتے
کہ وہ مجھے کہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ بے شک آپ نے فرعون کو دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ آپ نے شہنشاہ روم کو دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہوگا تاریخ میں کہ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ آپ نے یونانی خداؤں کو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی بھی حقیقی خدا یہ کہتا پھرتا نہیں کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، بلکہ جب کوئی کسی حقیقی خدا سے روبرو ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ جس طرح یسایہ کی کتاب اس کے 6 باب میں حضرت یسایہ جب خدا کے تخت کو دیکھتے ہیں تو وہ انتظار نہیں کرتے کہ وہاں سے ایک فرشتہ آئے اور بتائے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، بلکہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گار ثابت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اس ہفتے کے پیسج میں ہم دیکھتے ہیں جس بدرو گرفتہ شخص کو 5واں چیپٹر، مرکز کی ہم تفسیر کریں گے 5واں چیپٹر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بدرو گرفتہ شخص جب مسیح کو دیکھتا ہے تو اس کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے، اور سجدے میں گر کے وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی عام بات، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ یعنی کہ اسے معلوم ہے کہ مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ مجھے بتائیں کسی اور شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے عذاب میں ڈال سکے۔ یہاں پر جب ہم ان بدروہوں کو دیکھتے ہیں جو جانتی ہیں کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ مسیح کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہیں۔ وہ یہ انتظار نہیں کرتی کہ مسیح کہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، بلکہ وہ سجدے میں گر جاتی ہیں اور منت کرتی ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ اگر آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی مسیح کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ مسیح نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ تم جانو کہ ابن آدم کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عذاب الہی سے بچیں تو آپ کو مسیح کے پاس آنا لازمی ہے، اور یہی انجیل مقدس کی تعلیم ہے، اور اسی کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جمعہ رات 9 بجے شامل ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔